الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سادات کرام اور علماء کرام اور محتشم سامعین حضرات، آج ہم سب کو مناظر اسلام استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی کے زیر سرپرستی محفل عرس مقدس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ شہباز ولایت چراغ بزم ہدایت حضرت پیر سید غلام حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے عرس مقدس کی اس محفل میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ تمام شرکاء کو اپنے فضل سے مالا مال فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ جس وقت اپنے بندوں کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنا دیتا ہے تو وہ بندے اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہونے کے ساتھ اس جہان میں لوگوں کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں اور حاجت روائی بھی کرتے ہیں، اور یہ مومن کے لیے اللہ کا فضل ہے کہ بت پرستوں کے بت کچھ نہیں کر سکتے،
لیکن ہمارے رب کے بندے بھی بہت کچھ کرتے ہیں، اور یہی خالق کائنات جل جلالہ کی قدرتوں کا کمال ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس وقت نور الہی اور خالق کائنات کے جلوے کسی مقام پر جلوہ گر ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ان جلووں کی وجہ سے وہ مقام باقی ہر مقام سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اعلان کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے مومنین کا، انہیں نکالتا ہے ظلمت سے نور کی طرف۔ ظلمت اندھیرا، نور سویرا ہے۔ ظلمت مرض ہے اور نور صحت ہے۔ ظلمت کفر ہے اور نور اسلام ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اپنی قدرتوں کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں وہ ذات ہوں کہ جو ظلمت والوں کو نور دیتی ہے، میں وہ ہوں جو اندھیروں کے مکینوں کو سویرے عطا فرماتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ ایک چھوٹی سی مشکل کشائی نہیں، بہت بڑی مشکل کشائی ہے۔ آج ایک چنگاری سے کوئی کسی کو بچائے تو وہ سمجھے گا کہ اس نے میری مشکل حل کی، میری مدد کی۔ اگر یہ چنگارا میرے ہاتھ پہ رہتا، اس انگارے سے میرا ہاتھ جل جاتا، اس نے میری مدد کی ہے۔ اور جو بھرے جہنم سے کسی کو نکال کے باہر لے آئے تو وہ بہت بڑی مدد ہوگی۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں جہاں اپنی ان قدرتوں کا ذکر کیا کہ ظلمت سے نور کی طرف کون لاتا ہے؟ اللہ۔ ظلمت سے نور کی طرف کون لاتا ہے؟ تو خالق کائنات نے وہاں یہ بھی اعلان کیا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ محبوب ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ یہ کام کریں، لتخرجا تاکہ آپ نکالیں، الناس کروڑوں لوگوں کو، من الظلمات الی النور ظلمت سے نور کی طرف۔ وہی وصف جو رب ذوالجلال نے تیسرے پارے میں اپنا بیان کیا، وہی وصف 13ویں پارے میں رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کا بیان کیا، اور اس کو اس انداز میں کہا کہ یہ ہماری طرف سے تمہیں منصب دیا گیا ہے، تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے، تم پر کتاب نازل اس لیے کی ہے، تم پر قرآن مجید کو نازل اس لیے کیا ہے، لتخرجا تاکہ آپ نکالیں، الناس لوگوں کو۔ کہاں سے نکالیں؟ فرمایا جہاں سے میں نکالتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ بھی ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ فرمایا آپ نے بھی ظلمات سے نور کی طرف نکالنا ہے۔ اب دونوں مقامات پر الفاظ ایک جیسے ہیں اور توحید بھی برقرار ہے، رسالت بھی برقرار ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ وہ اور ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ فرمایا جن کو میں اپنی قدرتوں کا مظہر بنا دیتا ہوں اور جن کو اپنی طاقتیں عطا فرما دیتا ہوں، وہ وہی کام کرتے ہیں جو میری قدرتیں براہ راست کرنے والی ہیں۔ شرک نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال بھی ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کرتے ہیں۔ بس ایک ہی بولا جا رہا ہے، اطلاق ایک طرح کا ہو رہا ہے، مگر شرک نہیں ہے۔ رب نکالتا ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں نکالتا، خود نکالتا ہے۔ رب ذوالجلال ظلمت سے نکال کے نور دیتا ہے تو کسی کی دی ہوئی توفیق سے نہیں، اپنی قدرت سے دیتا ہے۔
اور یہی کام ہمارے محبوب علیہ السلام بھی کرتے ہیں، مگر رب کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ کے دیے ہوئے منصب سے کرتے ہیں۔ تو یہی وہ مزاج قرآن ہے جس کو عرف عام میں اہل سنت کے عقیدے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسالت کی سمجھ توحید کے اس انداز سے آئی کہ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ہم نے بھیجا ہی اس لیے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج، تاکہ آپ نکالیں۔ تو نکالنا کا ہے ظلمت سے، نور دینا ہے، مشکل کشائی کرنی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ فرماتا ہے ہم نے تو بھیجا ہی آپ کو مشکل کشائی کے لیے ہے، بھیجا ہی حاجت روائی کے لیے ہے، بھیجا ہی جہنمیوں کو جنت بانٹنے کے لیے ہے، اور بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جو اللہ کے محبوبوں میں کیسے آتی ہے۔ اور یہاں تو ایک نہیں، 1 کروڑ نہیں، وہ کتنے نفوس ہیں جن کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا ہے اور ظلمت سے نکال کے نور عطا فرما دیا ہے۔ حضرت حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے حرملہ منافق ہے اور اس کے دل میں نفاق ہے۔ الایمان ہا ہونا والنفاق ہا ہونا، زبان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ایمان صرف یہاں تک ہے، اور دل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اس میں منافقت ہے۔ آج میرا علاج کر دو، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، جہاں سے چوری تھی وہیں آ کے بتا دیا کہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو جس وقت حضرت حرملہ نے یہ کہا تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ حرملہ یہ دل کا معاملہ بڑا مشکل ہے، میرا کام زبان کو کلمہ پڑھانا تھا، وہ میں نے پڑھا دیا، اب دل کے معاملے رب جانے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں فرمایا، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ فآخذ بطرف لسانہ، ان کی زبان کا کنارہ پکڑ لیا۔ اب دیکھو ظلمت سے نکال کے نور کیسے دیتے ہیں۔ وہ دل جو اتنا گہرا ہے کہ جس کو میٹھا کرنے کے لیے کئی بوریاں چینی بھی ڈالی جائے تو وہ میٹھا نہیں ہو سکتا، جس میں بدعقیدگی ہے، اس دل کو ستھرا کرنے کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے، زبان وہ کہے جو دل میں موجود ہو۔ اب زبان کا کنارہ پکڑا ہے، حضرت حرملہ کہتے ہیں میرا دل نور ایمان سے معمور ہو گیا، منافقت ختم ہو گئی۔ اور صرف منافقت اس کی ختم نہیں کی، قیامت تک کے لیے منافقت کے خاتمے کا نسخہ بھی بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ وَارْزُقْهُ حُبِّي وَحُبَّ مَن يُحِبُّنِي، حرملہ اس کے نفاق کو دور کرنا ہے تو میرے اللہ اس کو میری محبت دے۔ وَارْزُقْهُ حُبِّي، کہ میری محبت کے بعد منافقت نہیں ہوگی، تیرا نام جھوٹا لیتا رہا اور تیری محبت کے دعوے میں کھوکھلا رہا۔ وَارْزُقْهُ حُبِّي، اس کو میری محبت دے، وَحُبَّ مَن يُحِبُّنِي، میرے یاروں کی محبت دے، اس کو میری محبت دے دے، میرے یاروں کی محبت دے دے۔ ضمناً یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان بھی فرما دیا کہ قیامت تک منافقت کش جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جس میں یہ دو محبتیں جس وقت جلوہ گر ہو جاتی ہیں منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک قسم کا منافق، کوئی دوسری قسم کا منافق، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے غداری کا نفاق رکھتا ہے اور کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کی غداری کا نفاق رکھتا ہے۔ فرمایا وَارْزُقْهُ حُبِّي وَحُبَّ مَن يُحِبُّنِي، من يحبنی میں اہل بیت بھی ہے اور اصحاب بھی ہیں۔ فرمایا اس بندے کی جو منافقت ہے اس کو دور کر دے، اے اللہ اس کو میری محبت بھی عطا فرما دے، میرے اہل بیت اور میرے اصحاب کی محبت بھی عطا فرما دے۔ یہ جب علاج قرار پایا بیمار سینوں کا تو پتہ چلا کہ جہاں یہ محبتیں پہلے ہی موجود ہوں صحت مند سینے وہی ہیں، کہ جب بیماری دور کرنے کے لیے یہ ضروری قرار پایا وَارْزُقْهُ حُبِّي وَحُبَّ مَن يُحِبُّنِي، تو یہ ایک انداز ہے کہ جس طرح ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ظلمت سے نور عطا کرتے ہیں اور ہاتھوں سے
پکڑ کر کھینچ کر لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک اشارہ کافی ہے اور ایک تجلی کافی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی مشکل کشائی بھی ہوتی ہے، حاجت روائی بھی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات واضح کر رہی ہے کہ محض ایک صفت کے دو ذاتوں پر اطلاق کی وجہ سے شرک نہیں بن جاتا۔ اب کام ایک ہے ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لانا، یہ رب بھی کرتا ہے، رب کے محبوب بھی کرتے ہیں، لیکن یہ شرک نہیں ہے، اس واسطے کہ رب اپنے طور پہ براہ راست اپنی قدرتوں سے کرتا ہے اور رب کے پیارے رب کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں۔ اور متعدد آیات قرآن مجید میں اس پر موجود ہے۔ خالق کائنات یہ بھی فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ کہ کیا کام کرو، اخرج قومک، اپنی قوم کو نکالو ظلمت سے نور کی طرف۔ تو یہ آیات قرآن مجید کی اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جس وقت رب ذوالجلال کی قدرت کا کوئی مظہر بن جاتا ہے، اسے عام نفوس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس کی حیثیات تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ طاغوت کچھ نہیں کر سکتا، بت کچھ نہیں دے سکتا، مگر جس کو رب ذوالجلال نے اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا ہے، ان میں اس طاقتوں کا کمال یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ذرے آفتاب بن جاتے ہیں اور کانٹے گلاب بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو رب تمہاری مدد کرے گا، ساتھ کیا کرے گا، یثبت اقدامکم، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب ثابت قدم رکھنا یہ مشکل کشائی ہے، مدد، حاجت روائی ہے، جنگ ہو رہی ہو، گھوڑے دوڑ رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، تیر برس رہے ہوں، ایسے میں کوئی کسی کو ڈولنے نہ دے، ڈگمگانے نہ دے اور حوصلہ دے اور ثابت قدم رکھے، یہ بہت بڑی مدد ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی قدرت کا بیان کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ کون ثابت قدم رکھنے والا ہے، اللہ۔ کون ثابت قدم رکھتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم رب کے بن جاؤ گے تو رب تمہیں تمہاری پشت خالی نہیں رہنے دے گا، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب یہاں پر یہ انداز بیان توحید ہے کہ ثابت قدم رکھنے والی ذات، مشکلات میں سہارا دینے والی ذات اور بیڑے کنارے پہ لگانے والی ذات کون ہے، اللہ کی ذات۔ اور دوسری طرف اسی قرآن میں موجود ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، کیا انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیا کرو، فثبتوا الذین آمنوا، تم جا کے مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔ سورہ محمد 26ویں پارے میں یہ ہے کہ یہ میری شان ہے کہ میں ثابت قدم رکھتا ہوں، اور یہاں 9ویں پارے میں فرماتا ہے کہ فرشتوں تم بھی جا کے ثابت قدم رکھو، ثبتو، تم جاؤ، تم جا کے ثابت قدم رکھو۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اس بات کو واضح کر رہا ہے، خود اپنی توحید کے اس انداز کو ظاہر کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں مشکل کشائی کرتا ہوں، اور میرا کمال یہ ہے کہ میرے بندے بھی میرے کہنے پر یہ کام کر لیتے ہیں۔ اب بدر کا میدان ہے، مشرکوں کے بت نہ پہنچ سکے مگر مسلمانوں کے رب کے بندے بھی پہنچ گئے مدد کرنے کو، مشرکوں کے بت نہ آئے، وہ مدد نہ کر سکے، اور ادھر خالق کائنات کے بندے سبحانہ بل عباد مکرمون، وہ فرشتے جو رب کے بندے ہیں وہ پہنچے اور انہوں نے مدد کی، اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ خالق کائنات جل جلالہ کی توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کا نور جہاں جلوہ گر ہو جاتا ہے اور اس کا جلال جہاں پہ آ جاتا ہے، رب ذوالجلال ان مقامات کو بھی مشکل کشا بناتا ہے، حاجت روا بناتا ہے۔ ثابت قدم رکھنا یہ واضح مشکل کشائی ہے۔ قرآن مجید نے رب ذوالجلال پر بھی اس کا اطلاق کیا اور فرشتوں پر بھی، اور اس میں بڑی لطافتیں ہیں۔ اگر خالق کائنات جل جلالہ چاہتا تو بدر میں آنے سے پہلے کافر مر جاتے، چاہتا تو بدر میں آئے ہوئے سو جاتے، چاہتا تو جاگتے رہتے مگر اٹھ نہ سکتے،
چاہتا تو کھڑے ہو جاتے مگر تلوار نہ چلا سکتے. اس کی قدرت میں سب کچھ تھا مگر اس نے نہ تو یوں کیا کہ بدر میں آ نہ سکے, نہ یوں کیا کہ آئے ہیں تو اٹھ نہ سکے, نہ یوں کیا اٹھے ہیں تو تلوار چلا نہ سکے. ان کو ساری کھلی چھٹی دی ہے. اور پھر فرشتوں کو یہ کہا انی معکم, فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں, تم ان کے ساتھ جا کے ہو جاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں. اب رب تو براہ راست مدد جب کر سکتا ہے تو فرشتوں کا بیچ میں مطلب کیا ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم ان کے ساتھ جا کے ہو جاؤ. انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں, تم ان کے ساتھ ہو جاؤ. رب ذوالجلال بدر میں براہ راست بھی مدد کر سکتا تھا مگر فرشتوں کو بیچ میں رکھ کر قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا کہ میرے اور بندوں کے درمیان جو واسطہ ہو اس پر کوئی اعتراض نہ کرے, اس پر کوئی تنقید نہ کرے, اس کو کوئی شرک قرار نہ دے. حالانکہ رب کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, خالق کائنات کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے, لیکن بیچ میں واسطے کو رکھ کر رب ذوالجلال نے یہ واضح کر دیا اگر بدر کے مقام پر بندے اور مولا کے درمیان فرشتے کا واسطہ شرک نہیں ہے تو لاہور میں بندے اور مولا کے درمیان داتا کا واسطہ بھی شرک نہیں ہے. انیمات لوگ کہتے ہیں یہ بیچ والے کون ہوتے ہیں, یہ واسطہ کیا ہوتا ہے, یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید سے پوچھو. رب ذوالجلال تو کسی چیز کا محتاج نہیں, براہ راست مدد کر سکتا تھا مگر کی کیسے؟ فرشتوں کو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, تم جا کے ان کے ساتھ ہو جاؤ, تم جا کے ان کی مدد کرو, تم ان کے لیے جا کے آسرا بن جاؤ. تو یہ بیان کرنا مقصد تھا کہ رب ذوالجلال جن کو قدرت دے دیتا ہے, اپنے جلووں کا مظہر بنا دیتا ہے, ان کی مدد چاہنا بھی ناجائز نہیں, ان کا مدد کرنا بھی ناجائز نہیں. وہ جو مدد کرتے ہیں تو اس سے شرک ثابت نہیں ہوتا, توحید کا کمال ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کتنی قدرتوں والا ہے جس کے بندے بھی بندوں کے مشکل کشا بن جاتے ہیں. یہی وہ بات تھی جس کو دوسرے مقام پر قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اگر وہ لوگ ارادہ کریں محبوب تجھے دھوکہ دینے کا, کوئی بات نہیں, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, بے شک تیرے لیے اللہ کافی ہے. اگر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں تجھے, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, تمہارے لیے اللہ کافی ہے. اب اللہ کافی ہے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب اگلی سمجھو آج سے, مطلب کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ, وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری مدد کی دو طرح, بِنَصْرِهِ ایک تو اپنی مدد سے, وَبِالْمُؤْمِنِينَ دوسرے اپنے بندوں کی مدد سے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ, بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ رب کافی ہے. اب رب کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, رب کافی ہے. کیوں؟ فرمایا خود بھی کرتا ہے, اپنوں سے کروا بھی دیتا ہے. رب کے کافی ہونے کا معنی یہ ہے خود بھی کرتا ہے, اپنوں سے کروا بھی دیتا ہے. اس مقام پر زمخشری نے یہ اعتراض کیا کہ رب ذوالجلال کی مدد کے بعد کسی اور کی مدد کا تو کیا بنتا ہے؟ یا تو ہو رب کی مدد میں کوئی کمی ہو تو پھر کسی اور مدد کا بھی ذکر ہو, رب کی مدد میں کوئی کمزوری ہو تو پھر کسی اور مدد کا بھی ذکر ہو. جب رب کی مدد میں کوئی کمی نہیں, کوئی کمزوری نہیں, تو پھر آیت تو ختم ہو جانی چاہیے تھی هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ, وہ رب وہ ہے جس نے محبوب تمہاری اپنی مدد سے مدد کر دی. اب بِنَصْرِهِ پر آیت ختم ہونی چاہیے تھی مگر ختم نہیں ہوئی. کیا ہے؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, دو جدا جدا مددیں ہیں, بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. ایک زمانہ تھا لوگوں نے ادھم مچا رکھا تھا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت. تو میں کہتا ہوں ان کا یہ نعرہ اس آیت کے خلاف. اگر اللہ مدد اور باقی سب شرک و بدعت ہے تو پھر آیت میں بِنَصْرِهِ کے بعد وَبِالْمُؤْمِنِينَ کوئی ختم کر کے دکھائے, کیونکہ بِنَصْرِهِ میں تو اللہ مدد آ گیا, وَبِالْمُؤْمِنِينَ میں اگلی مدد کا ذکر ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, تمہارا اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تائید کی دو طرح, بِنَصْرِهِ
ایک تو اپنی مدد سے وبالمؤمنین اور دوسری مومنین کی مدد سے. تو زمخشری نے بھی خود یہ جواب لکھا کہ اصل میں اللہ کی مدد دو طرح ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے براہ راست, دوسری ہوتی ہے بالواسطہ. ہے رب کی مدد مگر ہے دو طرح, ایک ہے براہ راست, دوسری ہے بالواسطہ. تو اللہ کا قرآن دونوں مددوں کا ذکر کر رہا ہے. بنصر ہی میں رب کی وہ مدد ہے جو براہ راست آنے والی ہے, وبالمؤمنین میں رب کی وہ مدد ہے جو اللہ کے ولیوں سے آنے والی ہے. اس سے بڑھ کر اور وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید برہان رشید خود اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ مدد ہے رب کی. اور یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جس وقت صحابہ نے مارا کافروں کو تو رب نے کیا فرمایا, فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, اور تم نے نہیں قتل کیا, میں نے آپ قتل کیا. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تم نے ان کو نہیں مارا, اللہ نے مارا. ومن نصر الا من عند اللہ, مدد ساری رب کی طرف سے ہے. تو یہی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی طاقت ہے, قدرت ہے, وہ عطا کرتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی یہ شان دے دیتا ہے. ان کی مدد کو مدد کہتا ہے, ان سے مدد کرواتا ہے اور دنیا والوں کو بتاتا ہے یہ طاغوت کی مدد نہیں تھی, یہ بت کی مدد نہیں تھی, یہ وہ مدد ہے جو میں نے خود اپنے بندوں سے بندوں کی کروائی ہے. یہ جامع لفظ بول دیا مومنین کا, اور اس اسلوب میں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور بعد میں تمام اولیاء اس میں شامل ہیں. تو ثابت ہوا قرآن مجید سے ایک مدد ہے رب ذوالجلال کی براہ راست, اور دوسری مدد ہے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے, حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے, حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے, حضرت پیر سیال کے وسیلے سے. یہ وہ مدد ہے والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. رب ذوالجلال نے واضح کر دیا مدد میری ہے, اور اس مدد کی قسمیں دو ہیں, ایک براہ راست چلی جاتی ہے, دوسری وسیلوں کے ساتھ بندوں کو جا ملتی ہے. محتشم سامعین, چونکہ ٹائم مختصر ہے تو یہ مدد کا فلسفہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس کو بیان کیا. اب اس کے لحاظ سے آج جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے کہ لوگوں نے اپنی عقل کو اپنا رسول بنا رکھا ہے اور اپنی عقل کو اپنا امام بنا رکھا ہے. جن لوگوں سے ہمیں جن لوگوں کا آج سامنا ہے وہ توحید کی بات ہو اسے بھی اپنی ذات پہ قیاس کرتے ہیں, رسالت کی بات ہو اسے بھی اپنی ذات پہ قیاس کرتے ہیں. عمومی طور پر ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مسئلہ رسالت میں ان کی یہ عادت ہے کہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہوتی ہے اور آئینہ وہ اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہوتے ہیں. جب کہا جائے ان کی آنکھ وہ عرش سے پار دیکھتی ہے تو اپنی آنکھ دیکھتے ہیں کہ میری کو تو نظر نہیں آتا. جب کہا جائے ان کے ہاتھ وہ فرش زمین پہ کھڑے ہو ہاتھ کھولیں, بخاری شریف میں ہے تناولت انقودا من الجنہ, فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اونچا کیا تھا تو جنت کا گچھا پکڑ لیا تھا. جب ہم کہیں جنت کا گچھا, 7 آسمانوں کے پار جنت, وہ مدینہ شریف میں کھڑے ہیں 7 آسمانوں کے پار جنت تک ہاتھ پہنچ گیا ہے تو جو اتنی دور جا سکتا ہے اسے پاکستان آنے میں کیا دیر لگ سکتی ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاتھ اتنے لمبے نہیں, ہمارے ہاتھ اتنے کھلے نہیں. تو یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ ایک ہی دستور ہے ان کا کہ شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے بونے بونے قدوں کو آئینہ بنا رکھا ہے, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں پلٹ کے. تو جہاں رسالت میں یہ قصور ہے ان کے ہاں رسالت کے لحاظ سے کہ رسالت کو سمجھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, وہاں توحید میں بھی ان کا یہی کام ہے. یہ چھوٹے موٹے یہاں کے کیڑے مکوڑے تو اپنی جگہ, وہ نجد کے مفتی ان کا لکھا ہوا کہتے اگر کچھ لوگ چلے جائیں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس اور کچھ چلے جائیں عبد الکریم جیلی کے پاس اور کچھ چلے جائیں احمد کبیر رفائی کے پاس, کہتے ماذا یبقى للہ تعالی, اللہ کے لیے پیچھے کون بچے گا, اللہ کے لیے کون بچے گا.
تو ان کا انداز توحید کیا ہے؟ وہ مقام توحید کیا سمجھتی ہے؟ اتنا کہ محلے میں ایک دکاندار کی دکان تھی، 3 اور کھل گئیں، تو اب گاہک کا فرق پڑ جائے گا، بٹ جائیں گے، پہلے کو تھوڑے ملیں گے۔ یہ انہوں نے شان توحید سمجھ رکھی ہے۔ میں کہتا ہوں ظالموں، جس کو کوئی کمی دے سکے وہ رب ہو ہی نہیں سکتا، جس کو کمی کا سامنا ہو وہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نے یہ کہا کہ لوگ مزارات پہ چلے جائیں گے تو پھر پیچھے رب کے لیے کون بچے گا؟ یہ سوچ ہی کافرانہ اور یہ سوچ ہی ظالمانہ ہے۔ میرے رب کی تو شان یہ ہے، نسائی شریف میں حدیث شریف موجود ہے، رب ذوالجلال کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لقاموا فی صعید واحد، فرمایا اگر تم میں سے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان جمع ہو جائیں اور پھر سارے جن بھی جمع ہو جائیں کسی بہت بڑی گراؤنڈ میں، اللہ فرماتا ہے سب مجھ سے مانگے، جتنا چاہے مانگے اور میں سب کو ہی دے دوں، کسی کو خالی نہ لوٹاؤں، جو وہ مانگے میں وہ دے دوں، تو پھر بھی فرمایا میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے آتی ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس کو کمی آ ہی نہیں سکتی، جس کو کوئی کمی دے ہی نہیں سکتا، اور انہوں نے توحید کو دکانداری بنا لیا معاذ اللہ کہ اگر جن آستانوں پہ لوگ چلے جائیں گے تو پیچھے کیا بچے گا رب کے پاس، رب کو نقصان آ جائے گا۔ یہ قرآن مجید کے مزاج کا انکار ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات کا انکار ہے۔ اب دیکھو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب نے اعلان کروایا تھا، انہوں نے خود تو نہیں کیا تھا، رب نے کہا کہ تم کہو ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، سارے سیغے ہیں مضارع کے اور سب میں تجدد ہے، یہ نہیں کہ احییت المیتہ میں نے مردہ زندہ کیا، احیی کرتا ہوں، الموتى یہ مضارع کے سیغے بولنے کا مطلب کیا تھا کہ جس نے کروانا ہو میرے پاس آئے، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، جس نے آنکھیں لینی ہے وہ بھی آ جائے، جس نے مرض کوڑ کا دور کرانا ہے وہ بھی آ جائے، جس نے مردے کو زندہ کروانا ہے وہ بھی آ جائے۔ اب یہ اعلان تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کی طرف سے کروایا گیا، اور کروایا اس لیے گیا کہ یہ لوگ جو کام کروانا چاہیں ان کے پاس آئیں تاکہ شان ظاہر ہو میرے عیسیٰ کی۔ اگر ان کی شان رب کی اپوزیشن ہوتی تو رب کبھی بھی لوگوں کی ادھر دعوت نہ دیتا، پتا تھا جب میرے بندے کی شان ظاہر ہوگی تو مولا کی شان خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ اب فرض کرو جب یہ اعلان ہو رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اس ظاہری حیات میں جب زمین پر موجود تھے اعلان کر رہے تھے احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، جس نے 1 کرانا ہو 1 کرا لے، 2 کرانے ہو 2 کرا لے، 10 کرانے ہو 10 کرا لے، 100 کرانا ہو 100 کرا لے، آؤ جس نے مجھ سے مردے زندہ کرانے ہیں۔ اب لوگوں نے اعلان سنا، لوگ گھر سے نکلے، لوگ ان کے پاس پہنچے۔ اب جس وقت لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے تو ان کی جعلی توحید تو ماتم کر رہی تھی کہ اب لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے گئے، رب کے لیے کون پیچھے بچے گا کہ جس کو رب زندہ کرے، جس کو رب زندگی دے۔ تو یہ ان کی گڑی ہی توحید ہے اور ان کی خود ساختہ اور خانہ ساز نظریہ ہے۔ جو توحید رب کے قرآن نے بیان کی ہے وہ توحید ہے جو ولیوں نے ہمیں سکھائی ہے۔ رب ذوالجلال کی کمی کا تصور کہ اس کو کمی آ جائے گی اور پھر کیا بچے گا اس کے لیے، اور پھر یہاں تک ہی نہیں، مسئلہ شفاعت میں جس وقت ڈنڈی مارنے کی کوشش کی تو ایک میٹرک فیل مفسر اس نے رب ذوالجلال کے کارخانہ قدرت کو ایک افسر کے دفتر کے ساتھ تشبیہ دے کر اللہ کی توہین کی، کہنے لگا 16ویں پارے میں کہ معاشر میں بونگی سفارشیں نہیں چلیں گی، بونگی سفارشیں نہیں چلیں گی کہ ایک شخص کو جہنمی بنا دیا گیا ہو اور اللہ کا کوئی بندہ اللہ سے کہے کہ اس کو جنت دے اور اللہ اس کو جنت دے دے، بونگی سفارشیں نہیں چلیں گی۔ صرف اتنا ہوگا کہ رب نے جس کو نکالنے کا فیصلہ کر دیا ہے وہ حکم دے گا کہ فلاں کو جا کے نکال دے، جس طرح جیل کا سپاہی کسی بڑے کے آرڈر پر کسی کو مجرم کو نکال دیتا ہے، اتنی حیثیت ہوگی شفاعت والی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دلیل کیا دیتا ہے؟
نہ دلیل قرآن سے، نہ سنت سے، نہ آثار صحابہ سے، نہ اقوال مجتہدین سے، دلیل اپنی جعلی سوچ سے اور اپنے رسول عقل سے دلیل دیتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی دفتر کا جو افسر ہے وہ لوگوں کی سفارشیں مانتا رہے اپنے دوستوں کی، اور ملازم ڈیوٹی پہ نہیں آتے لیکن دوست نے کہا کہ اگرچہ نہیں آتا تم اس کی تنخواہ دیا کرو، کہنے لگا کہ جو اس طرح سفارشیں مان کر لوگوں کو یوں چھٹی دیتا رہے گا دوستوں کی سفارش پر، ان کو حاضری کے بغیر بھی تنخواہ دیتا رہے گا، تو کہتا ہے دفتر کا بیڑا ڈوب جائے گا، دفتر نہیں چل سکے گا۔ تو جب دفتر نہیں چل سکتا تو کہتا پھر اللہ کا نظام کیسے چل سکے گا؟ کہ اگر اللہ اپنے دوستوں کی بات مان کر کہ یہ فلاں نبی نے کہا ہے اس کو بھی نکالو، فلاں ولی نے کہا اس کو بھی نکالو، تو کہتا جب رب یوں سفارشیں ماننا شروع کر دے تو اللہ کا کارخانہ قدرت کیسے چل سکے گا؟ اپنے طور پر معاذ اللہ اس بدبخت نے دلیل کی انتہا کر دی کہ میں نے دلیل دے دی ہے، لہذا اس دلیل کے زیر سایہ اس مسئلے کو سمجھا جائے اور اس دلیل سے آگے بات کو نہ بڑھایا جائے۔ اپنا قول فیصل بنا کر وہ پیش کر رہا تھا، لیکن میں اس بات پر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کو توجہ سے سننا۔ یہ تو ہے مسئلہ شفاعت، چلو اس کو ایک سائیڈ پہ رہنے دو، اس پر تو سب کا یقین ہے آیات قرآن کہ رب ذوالجلال عفو بھی ہے، غفور بھی ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، وہ گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ اب رب ذوالجلال کی یہ شان، اللہ کی توحید اور رب ذوالجلال کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اگر اس دلیل کو نافذ کیا جائے جو اس میٹرک فیل مفسر نے دی تھی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ معاذ اللہ کے عفو ہونے کا بھی انکار لازم آئے گا، رب ذوالجلال کے غفار ہونے کا انکار لازم آئے گا، خالق کائنات جل جلالہ کے رحمان ہونے کا انکار لازم آئے گا، رحیم ہونے کا انکار لازم آئے گا۔ کیوں؟ اگر دفتر کی بات ہے تو دفتر میں افسر کے پاس اگر سفارشی نہیں آتا اور وہ اپنے طور پر ہی سب کو چھوڑتا جا رہا، جو آتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے حاضری نہ دیا کرو تنخواہ لے جایا کرو، تو دفتر کا بیڑا تو پھر بھی غرق ہو جائے گا۔ تو کیا پھر رب پر بھی کوئی پابندی لگاؤ گے کہ وہ معاف نہ کرے لوگوں کو؟ جس چیز پر قیاس کیا مسئلہ شفاعت کو، اس چیز اس دلیل کی بنیاد پر تو رب کی رحمت کا انکار لازم آتا ہے، رب ذوالجلال کے غفار ہونے کا انکار لازم آتا ہے، خالق کائنات کے عفو ہونے کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ جو دفتر والی مثال ہے اس میں سفارشی کی سفارش مان کر اگر جو لوگ غیر حاضر ہیں ان کو تنخواہی دی جائیں تو جس طرح بیڑا ڈوبے گا، ایسے کسی کی سفارش نہ مان کر اپنے طور پر جو یہ کام کرتا ہے، کوئی افسر کہ سفارشی کوئی نہیں آیا مگر اپنے طور پر کہتا ہے ٹھیک ہے تنخواہ لیں گھر بیٹھے، یہ نہ آئے تو دفتر تو پھر بھی ناکام ہو جائے گا، مگر میرا رب یقیناً قیامت کے دن بندوں کو معاف کرے گا اور اس کا دفتر پھر بھی چلتا رہے گا، اس کا کارخانہ قدرت پھر بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو پتہ چلا کہ یہ بدبختی ہے اس طبقے کی کہ شان رسالت ہی نہیں، یہ شان الوہیت کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اور بندوں کی صفات پر اللہ کی توحید کو قیاس کر کے اس کے مطابق ایک دائرہ تنگ کرتے ہیں۔ مبارک ہو پیر سیال کے ماننے والوں، ہمیں بزرگوں نے وسیع مفہوم توحید اور رسالت کا عطا فرمایا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیات، وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں، اگرچہ ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے، ہماری مٹی پنجاب کی ہے مگر خدا کی قسم ہے ہمارے کلیجوں میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ دیکھو قرآن کی صداقت، ایک چھڑی ہے بے جان، اس کا کردار کیا ہے جو جانداروں کا ہے۔ آج معاشرے میں لوگ کہتے ہیں ولی میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ ہم جیسا ہے، ہم ان جیسے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ کیسے کچھ کر سکتا ہے؟ ہمارے اشارے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے اشارے سے جہاں کیسے بدل سکتا ہے؟ ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کچھ نہیں کر سکتے، اس کے خیال سے بہت کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اپنی ذات پر قیاس کرتے ہوئے اللہ والوں کو ایک سوچ ابھرتی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا بھی علاج کیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں ایک چھڑی کا ذکر کیا ہے جو بال یقین لکڑی تھی مگر کام اس کے جانداروں کے تھے،
وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصاش. وہ لکڑی ہے لیکن فرعون کے مقابلے میں جاندار تھی، چلتی بھی تھی دوڑتی بھی تھی. فرعون کے ہزاروں سانپ ہڑپ کر گئی، اس کے جادوگروں کو شکست دی، توحید کو ثابت کیا. وہ لکڑی حق کی مددگار بن گئی. اس کو یہ شان کیسے ملی؟ مولانا امام رازی کہتے ہیں شان اس لیے ملی کہ اس لکڑی کی نسبت بڑی اچھی تھی. وہ کلیم کے ہاتھ میں تھی اور کلیم طور پر تھے اور رب کلام کر رہا تھا. اور رب ذوالجلال نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ وہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور یہ قانون ہے گفتگو کرنے کا کہ جدھر اشارہ کیا جائے ادھر توجہ بھی کی جاتی ہے. جب رب ذوالجلال نے تل کا اس میں اشارہ بولا تو اللہ کے جمال کا جلوہ لکڑی پہ جا گرا. دیدار تو کلیم کو بھی نہیں ہوا، رب کے جمال کا ایک جلوہ لکڑی پہ جا گرا. ذات لکڑی تھی، جنس لکڑی تھی، مگر کمال رب کے جلوے کا ہے. وہ ویسے جان ڈالنا چاہے تو جان ڈال دے، ویسے جلوہ گرانا چاہے تو جلوہ گرا دے. اب بالاتفاق لکڑی اس پر رب کا جمال کا جلوہ جب گرا تو اس لکڑی کی قسمت بدل گئی. وہ دوڑنے لگی، اس میں جان آ گئی، اس میں پاور آ گئی، اس کی حیثیت بدل گئی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنگل بھر کی لکڑیوں کو جنہوں نے اس لکڑی سے حسد نہیں کیا کہ کہتی تو بھی لکڑی ہم بھی لکڑی، ہم نہیں دوڑ سکتی تو کیسے دوڑ سکتی ہے، ہم نہیں چڑھ سکتی تو کیسے چڑھ سکتی ہے. جنگل کی لکڑیوں نے اپنی اس عظیم الشان لکڑی کی شان مانگ لی، مگر جنگلی دھتوروں کو آج تک ولی کے مقام کا پتہ نہ چل سکا. یہ یہی بولتا ہے میں اس جیسا ہوں ہم جیسا. ارے فکر قرآن کیا ہے؟ ایک جلوہ لکڑی پہ گرا تھا، اس کی شان بدل گئی. اس نے کام وہ کیے جو جانداروں کے ہوتے ہیں. اور جس کو ہم ولی کہتے ہیں، للو پنجو کو ہم ولی نہیں مانتے. ولی کون ہوتا ہے؟ ساوی میں لکھا ہے ان اللہ تعالی ينظر الى قلب المومن فی کل یوم 360 نظرۃ. رب ذوالجلال روزانہ اپنے ولی کے دل پر 360 جلوے نازل فرماتا ہے. محتشم سامعین حضرات، اب دیکھو ایک جلوے سے یہ قسمت بدلی اس لکڑی کی اور لکڑی کے وارے نیارے ہو گئے. اور ادھر جو ولی ہے اس کے بدن پر تو روزانہ اس کے دل پر 360 جلوے نازل ہوتے ہیں. اب اس کو اپنے جیسا سمجھنا اور اس کی طاقتوں کو اپنی طاقتوں کے ساتھ ملانا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے. ہاں جس کو ذائقہ ٹیسٹ بڈز زبان سے ختم ہو چکے ہوں کہ روحانیت کی لذت آتی نہ ہو، اس پر افسوس بھی نہیں ہے. افسوس تو اس پر ہو کہ جو ٹیسٹ لے سکتا ہو پھر نہ لے. ان لوگوں ان کی بدبختیوں کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے وہ سارے ٹیسٹ بڈز ہی ختم ہو چکے ہیں. ہاں اگر ہو تو پھر سنو میرے غوث کی آواز. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے، اس میں پاور کتنی ہوتی ہے. ولو القیت سری فی بہاری لصار الکل غورا فی الزوال، ولو القیت سری فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالی، ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی. فرمایا جو میرے اندر تو راز ہے ولایت کا، اگر میں وہ سمندر پہ پھینک دوں لصار الکل غورا فی الزوال، سارے سمندر خشک ہو جائیں. ولو القیت سری فی جبالی لدکت وقفت بین الرمالی، اگر پہاڑ پہ راز ولایت کا ڈالوں تو پہاڑ ریت بن جائے، اگر آگ پہ ڈالوں تو آگ بجھ جائے، اور اگر مردے پہ ڈالوں تو اللہ کی اذن سے زندہ ہو جائے. یہ وہ طاقت ہے ایک انسان کے اندر کہ جس وقت اس میں ولایت آ جاتی ہے تو اس سے اس کے اندر انوار کا ایک ایسا منبع بن جاتا ہے جس میں رب کے جلال اور قدرتوں کا وہ مظہر بنتا ہے. اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح میں اس انداز میں بھی بیان کیا. فرمایا جس وقت رب ذوالجلال نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپ رہی تھی، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اوپر پہاڑ رکھے. یہ قصہ نہیں، سند صحیح سے حدیث ثابت. جب پہاڑ رکھے تو زمین کا راشا دور ہو گیا، زمین کو قرار آ گیا.
فرشتے دیکھ رہے تھے، انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ پہاڑ بڑی بلا مخلوق ہے، اتنی بڑی زمین کو اس نے دبوچ لیا. تو رب سے پوچھنے لگے حل من خلقک شیء اشد من الجبال، اے اللہ تیری مخلوق میں کوئی شے ایسی بھی ہے جو ان پہاڑوں سے زبردست ہو؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں. پوچھا کون سی؟ فرمایا الحدید، لوہا، وہ چلے تو پہاڑ بھی کٹ جاتے ہیں. فرشتوں کو پھر تعجب ہوا کہ یہ پہاڑوں سے بھی زبردست مخلوق ہے رب کی. حل من خلقک شیء اشد من الحدید، اے اللہ کوئی لوہے سے زبردست بھی تیری مخلوق ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں. پوچھا وہ کون؟ فرمایا النار، آگ. آگ جلے تو لوہا بھی پگھل جاتا ہے. فرشتوں کو مزید تعجب ہوا. پوچھا حل من خلقک شیء اشد من النار، کہ آگ سے بھی زبردست کچھ تو نے پیدا کیا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں الماء، پانی. پانی آ جائے تو آگ کا بھی کچھ بس نہیں چلتا. فرشتوں نے کہا بڑی عجیب مخلوقات ہے اللہ کی. حل من خلقک شیء اشد من الماء، کیا پانی سے زبردست بھی کچھ تو نے پیدا کیا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں. پوچھا وہ کون؟ فرمایا الریح، ہوا. یہ عمل تبخیر سے پانی ہوا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ جس کی طرف کسی کو منحل کر دیا جائے وہ پہلے سے سخت چیز ہوتی ہے. فرمایا ہوا پانی سے بھی زبردست ہے. تو پھر فرشتوں نے پوچھا حل من خلقک شیء اشد من الریح، ہوا سے بھی زبردست کچھ تو نے بنایا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں. کون؟ فرمایا ابن آدم، انسان. دیکھو حکمتیں میرے محبوب علیہ السلام کی، اور دیکھو طاقت ایک انسان کی. کتنا اگر یہ کچا ہے تو مٹی کا ایک ڈھیر ہے، اور اگر اس کی آگ میں پک جائے تو ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. جو چیزیں جو چیزیں ایٹم بم میں استعمال ہوتی ہیں وہ سب کا ذکر آ گیا. ساری گیسز، ساری دھاتیں، سب کچھ ذکر آ چکا. فرمایا ان سب سے زبردست کون ہے؟ ابن آدم، انسان. کب؟ فرمایا ایک شرط پائی جائے تو تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، اتنا خالص بن جائے، ریا سے اتنا دور ہو جائے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کر رہا ہو، بائیں کو خبر نہ ہونے دے. جب مخلص انسان بن جائے وہ اس پوری کائنات سے زبردست ہوتا ہے. تو یہ سارا ولایت کا نصاب ہے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو پاور کتنی مل جاتی ہے. ہر چیز سے طاقتور اللہ کا ولی ہے، ہر چیز سے طاقتور مخلوق میں، یعنی کیسے درجات ہیں خالق کائنات نے دیے ہوئے. اپنے اس بندے کو شان دیتا ہے، کمال دیتا ہے. اور اس انداز میں اس نے جو تجرد اس کے اندر آ گیا، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اور خواہشات سے منہ موڑ کر، جس وقت خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنا دیا ہے، اب اس انداز میں ہے جب تک زندہ ہے پھر بھی چمکتا رہتا ہے، اور قبر میں چلا جاتا ہے پھر بھی اس قبر کے ذرے ستاروں سے زیادہ چمکدار ہوتے ہیں. طبرانی نے موجم کبیر میں یہ روایت کیا ہے کہ جس وقت جنگ یمامہ لڑی جا رہی تھی تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابی، انہوں نے اپنے لیے ایک عجیب ادائے محبت کا انتخاب کیا. حضرت سالم مولا ابی حذیفہ اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس. یہ لڑائی ختم نبوت کی جنگ تھی، مسلمہ کذاب کے خلاف تھی. ہفتوں جاری رہی. 40,000 اس کے منکر جھوٹے اس کے پروانے تھے، جھوٹے اس کے غلام تھے. 40,000 سے چند ہزار صحابہ لڑ رہے تھے. جو ابتدائی جنگ تھی اس کے بعد کمک پہنچی. حضرت ثابت بن قیس بن شماس اور حضرت سالم مولا ابی حذیفہ دونوں نے یہ طے کر لیا کہ زمین میں گڑھا کھودیں گے، اپنے آپ کو یہاں تک زمین میں گاڑیں گے اور پھر تیر ماریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کی جو عددی برتری ہے وہ کہیں حملہ کریں تو راہ محبت سے قدم پیچھے نہ ہٹ جائے. یہ وفا شاری اسلام میں ہے، وہ خودکشی نہیں جو آگ لوگوں میں نہ رکھی ہے. وفا شیاری یہ ہے اپنے بچ جانے کے چانسز ختم کر دیے کہ لڑیں گے، ماریں گے، تیر اندازی ہوتی رہے گی اور بھاگ نہیں سکیں گے. اپنے بھاگنے کے راستے بند کر دیے کہ وہ ہمیں مارے تو شدت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے بس ہو کے ہم پیچھے ہٹ جائیں.
تو محبت کے امتحان میں ناکام ہو جائیں گے. لہذا گڑھے کھود لیے, اپنے آپ کو گاڑ لیا, تیر مارتے رہے, اور بالآخر رب ذوالجلال نے دونوں عاشقوں کو اسی مقام پہ شہادت عطا فرما دی. اب جب شہید ہو گئے تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس دوسرے دن حضرت خالد بن ولید کو خواب میں ملے. کہتے لما قتلت بالامس مر بی رجل من المسلمین فانتزعنی دراتا نفیستا وبیته فی اقصی المعسکر. کل جب میں شہید ہوا تھا تو میرے پاس ایک فوجی گزرا, مسلمان تھا, اس نے میری قیمتی زرہ اتاری ہے, وہ لے کے چلا گیا. اس کا گھر چھاونی کے آخری حصے میں ہے. وَإِنْدَ بَابِ بَيْتِي فَرَسٌ, اس کے دروازے کے پاس بہر گھوڑا باندھا ہوا ہے. اندر کونے میں دیگچے کے نیچے میری زرہ پڑی ہوئی ہے. جاؤ وہ میری زرہ کسی کو کہو اٹھا کے لے آئے. اب دیکھو دنیا سے چلے گئے, لیکن پھر بھی یہ پتا ہے کہ میرے پاس جو گزرا تھا کون گزرا. سند صحیح سے یہ ثابت ہے, یعنی یہ کرامت اس کی پوری سند لکھی ہے طبرانی نے. اور اس پر آگے جو فیصلہ ہے امیر المومنین کا وہ ایک منفرد فیصلہ ہے ان کی پوری عہد حکومت کا. فرمایا وہ گزرا ہے. اب پتا چلا کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا کفر ہے. فرمایا وہ مسلمان تھا, انہیں یہ بھی پتا ہے کہ کیا اس نے کیا, اور یہ بھی پتا ہے کہ کدھر گیا, اور یہ بھی خبر ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے گھر کے باہر کیا ہے. اقبال نے بلا وجہ تو نہیں کہا تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے, کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے. سرد یہ مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں, خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں. پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ, موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ. ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند, ڈالتی ہے گردنے گردوں میں یہ اپنی کمند. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے, خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. اب وہ شہید ہو گئے, مگر پتہ ہے حضرت خالد بن ولید نے کہا کسی کو نہیں بھیجوں گا, میں خود جاؤں گا. نشانیاں بتائی تھیں جو خواب والے نے, خواب میں جو بتائی تھیں انہی کے مطابق گئے. دیکھا آخری جو خیمہ ہے اس کے باہر گھوڑا باندھا ہوا ہے. اندر گئے تو دیگچے کے نیچے زرہ موجود تھی. آج لوگوں کے عقیدے میں یہاں تک زوال آیا کہ وہ رب ذوالجلال کے محبوب اور تمام رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر بھی تنقید کرنے لگے. اور یہاں تو پتہ چلتا ہے جو ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے زندہ تو زندہ رہا, شہید ہو جائے, قبر میں چلا جائے, پھر بھی اس کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ میری زرہ لے کے کون گیا ہے, اس کے گھر کے اندر کیا موجود ہے, باہر کیا موجود ہے. اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی کی تھی کہ خالد بن ولید جب مدینہ شریف جاؤ تو امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا پیغام دینا کہ میں نے فلاں فلاں بندے سے قرض لینا ہے اور فلاں فلاں بندے کا قرض دینا ہے. میری زرہ بیچ کر اور جن سے میں نے قرض لینا ان سے قرض لے کر میرے قرض خواہوں کے قرض ادا کیے جائیں. شریعت مطہرہ میں سوائے اس کے کوئی مثال نہیں ہے کہ بعد از وصال کسی کی وصیت نافذ ہوئی ہو. وصیت وہ ہوتی ہے جو مرنے سے پہلے کوئی کر کے گیا ہو, بعد والی وصیتیں نافذ نہیں ہوتی. مگر حضرت ثابت بن قیس بن شماس اللہ کے وہ ولی ہیں اور ان کی بات اتنا پکا سمجھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بحیثیت امیر المومنین حضرت ثابت کی وصیت کو نافذ کروں گا. جن جن کے نام بتائے ہیں کہ ان سے قرض لینا ہے ان کو قرض دینا پڑے گا, اور جن کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے ان کا قرض دینا ہے فرمایا ان کے قرضے ادا کیے جائیں گے. تو گویا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا یہ عقیدہ ظاہر کر دیا. وہ اور ہیں جو مار کے مٹی ہو جاتے ہیں, ہمارے محبوب کے غلام بھی قبر میں زندہ رہتے ہیں. یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان غلاموں کا, اور یہ ان کو رب ذوالجلال کی طرف سے ایسی تابندگی حیات کی مل جاتی ہے اور اس بنیاد پر وہ مدد کرتے ہیں, مشکل کشائی کرتے ہیں, حاجت روائی کرتے ہیں. ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ رب ذوالجلال کا اذن نہ ہو کوئی بڑے سے بڑا پتہ بھی نہیں ہلا سکتا. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے اور اس توفیق کا اظہار ان سے ہوتا ہے. اس واسطے ان کا ادب بھی لازم ہے.
ان کا احترام بھی لازم ہے کہ جب رب ذوالجلال نے انہیں اپنی طرف منسوب کر لیا اور ولی اللہ کہا، ان کی محبت کا درس خود جبریل علیہ السلام کو دیا، ان کی محبت کا سبق سارے قدسیوں کو دیا، ان کی محبت پہلے آسمان پر عام ہوئی پھر زمین پہ تقسیم کی گئی، تو رب ذوالجلال یہ چاہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو جنہیں میرا ولی کہا جاتا ہے، میری طرف منسوب کیا جاتا ہے اور انہیں میرا کہا جاتا ہے، ان کے خلاف کوئی زبان نہ نکالے، ان کی کوئی توہین نہ کرے، ان پر کوئی تنقید نہ کرے، کیونکہ خالق کائنات نے یہاں تک واضح کر دیا، ایک اونٹنی تھی، اونٹنی، اس کو ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ مخلوق تو ہر اونٹنی خدا کی ہے، مگر اس کو بطور خاص جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، ناقۃ اللہ و سقیاہا، اس کو رب نے ناقۃ اللہ کہا، تو اس کا ادب کتنا بنا؟ جن لوگوں نے اس اونٹنی کی گستاخی کی، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، عذاب آ گیا، کیوں؟ ناقۃ اللہ کی گستاخی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ناقۃ اللہ کا مقام بڑا ہے یا ولی اللہ کا مقام بڑا ہے؟ ناقہ تو جانور ہے اور ولی اشرف المخلوقات اور خیر الامت کا فرد ہے، خیر الامت کا فرد ہے۔ ادھر ایک اونٹنی جو آیت بن گئی، اللہ کی نشانی بن گئی، اس کی جن لوگوں نے کونچے کاٹی وہ عذاب سے نہ بچ سکے، تو ولی کی توہین کرنے والا کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے۔ یہ تو چھتری ہے میرے محبوب علیہ السلام کی کہ جس کے زیر سایہ سب بچے ہوئے ہیں، ورنہ کب کے لوگ یہ بندر خنزیر بن جاتے، تو مہلت دی گئی تاکہ جلد تائب ہو جائیں، جلد واپس آ جائیں۔ اگر توبہ نہیں کریں گے تو عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ جو ناقۃ اللہ کے گستاخ کو بھون سکتا ہے وہ ولی اللہ کے گستاخ کو نہیں چھوڑے گا، وہ قدرتیں اس کی کامل ہیں، لیکن مہلت دی گئی، وقت دیا گیا تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں اور تائب ہو جائیں، تاکہ وہ لوگ جن کو رب ذوالجلال نے صراط مستقیم کا مینارہ نور بنایا ہے، ان سے جتنی کسی کی عقیدت زیادہ ہوگی، رب ذوالجلال اس کے لیے صراط مستقیم پہ چلنا آسان فرما دیتا ہے۔ وہ تشم سامعین حضرات، ٹائم مختصر ہے، میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کرنے والا ہوں کہ دیکھو، ایک طرف حدیث شریف کا یہ منظر کہ دھاگے ہیں، دھاگے، ان میں جان نہیں آئی تھی، کبھی جان نہیں آئی تھی، ایک دن آئی تو مانتے ہیں سب، ولی میں رخصت ہونے کے بعد کی برزخی نہیں مان رہے، دھاگے تھے، بے جان دھاگے تھے۔ ان کی شان کیا بنی؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ان کے پاس جبہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، هذه جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن نغسلها للمرضى نستشفی بها، اور یہ جبہ ہے، نبی علیہ السلام کا جبہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام اس کو اڑا پہنا کرتے تھے۔ کانت ابن عائشہ تھا، میری ہمشیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، لما قبضت قبضتها، جب ان کا وصال ہو گیا یہ جبہ میں نے لے لیا۔ اس جبے کا کمال کیا ہے؟ کہتی ہیں نحن نغسلها للمرضى نستشفی بها، فرمایا ہم میں سے جو بھی بیمار ہو جائے ہم جبے کو دھو کے نچوڑ کے پانی پی لیں، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت اسماء خود صحابیہ، جن کے ابا جی بھی صحابی، جن کے دادا جان بھی صحابی، جن کے شوہر نامدار بھی صحابی، جن کے بھائی بھی صحابی، جن کے بیٹے بھی صحابی، وہ اسماء بنت ابی بکر اپنا ہی نہیں، نحنوں سے سارے صحابہ کا عقیدہ بیان کرتی ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک بار ایسا ہوا۔ نحن نغسلها، یہ جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر جملہ فعلیہ ہے، ہر وہ جملہ اسمیہ جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو وہ تجدد اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ معنی کیا بنے گا کہ یہ نہ سمجھو کہ ایک بار دھویا تھا جبے کو برکت مل گئی اور پھر خالی ہو گیا، فرمایا نہیں، ہم نے 100 بار دھویا تو 100 بار مشکل کشا پایا، ہم نے 1000 بار دھویا 1000 بار اس کو مشکل کشا پایا۔ اب جس پیکر کی نسبت سے دھاگوں کو یہ مقام مل جائے کہ ان کے ساتھ لگنے والا پانی آگے مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، وہ محبوب جن سینوں میں رہتے ہوں ان سینوں کی مشکل کشائی کا عالم کیا ہوگا۔ ولی کی ولایت کا سب سے بڑا محور ہی نسبت رسول علیہ السلام ہے۔ اس بنیاد پر یہ اس وقت سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ اب صحابہ کو یاد نہیں تھا کہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، کیوں جبہ دھوتے تھے، کیوں نچوڑتے تھے، کیوں پانی پیتے تھے، اور ایک بار بھول گئے تھے تو دوسری بار تو یاد آ جاتا، سینکڑوں بار ایسا کیا، جبہ دھوتے ہیں، نچوڑتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، انہیں کہو مدینے چلے شفا کے لیے، خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف
ہو عظمت مصطفیٰ کے لیے. اب وہ توحید پرست جن کے زور توحید سے پوری دنیا پر توحید کی چاندنی ہے، انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، یہ بتایا ہے کہ رب کی توحید کا مطلب یہ ہے وہ نہ چاہے تو کوئی بڑے سے بڑا پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، اور وہ چاہے تو محبوب علیہ السلام کا جبہ بھی مشکل کشائی کرتا ہے. یہ مختصر سا سبق اس عظیم مرکز میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں. میں اس بات پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اہل سنت و جماعت کسی کھوکھلے نظریے کا نام نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کسی ریت کی دیوار کا نام نہیں ہے. قافلے جب بھی منزل کو پہنچے تو میرے کارواں سنی ہی تھا. کائنات میں چاندنی جہاں بھی ہے تو پیچھے چاند سنی ہی تھا. آج ہم سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ کسی کو ضرورت ہوگی ابھی تحقیق کرنے کی کہ میں ڈھونڈوں راستہ سیدھا کون سا ہے. جن کے سامنے داتا صاحب چلتے جا رہے ہوں انہیں اب کسی ریسرچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں صرف پیچھے رہنا ضروری ہے کہ اس رستے کو نہ چھوڑے. جن کے سامنے حضرت غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری چل رہے ہوں اب ان کو مزید کسی تحقیق کی ضرورت نہیں. ان کے لیے لازم ہے کہ اس رستے کو وہ پکڑے رکھے، اس رستے سے آگے پیچھے نہ جائیں. اس واسطے میں تو ببانگ دھول کہتا ہوں یہ زمین بھی سننی ہے، وہ آسمان بھی سننی ہے، جلوائے خورشید سننی، کہکشاں بھی سننی ہے، قطرہ شبنم بھی سننی، باغباں بھی سننی ہے، لفظ کی تاثیر سننی، داستان بھی سننی ہے، مایہ ملت بھی سننی، نگہباں بھی سننی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.